الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ بقرہ سٹارٹ کریں گے۔ شروع میں تھوڑی سی آپ کو سورۃ بقرہ کی فضیلت بتاتی ہوں۔ سورۃ بقرہ کی فضیلت کچھ اس طرح ہے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، یہ کیمل ہمپ کہلاتی ہے۔ اونٹ کی پشت پر ابھرا ہوا جو ایک حصہ ہمپ ہوتا ہے نا، ایک پیک، ایک چوٹی، لہٰذا سورہ بقرہ کو فضیلت کے حوالے سے قرآن کی کوہان کہا گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں سورہ بقرہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گی۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دو چمکتی ہوئی روشن سورتیں جن کو کہتے ہیں زہراوین، ان کو پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی گویا دو بادل یا دو سائبان یا وہ پرندوں کے دو غول جو اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی اور جو صفیں باندھے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ سیکھو، اس کی تعلیم حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے بسا اوقات جادو ٹونے اور تعویذوں اور ان سے ملتی جلتی چیزوں کے توڑ کے لیے سورہ بقرہ تلاوت کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ سورۃ بقرہ کو کبھی بھی صرف چلا کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ خود نعوذ باللہ ہم جس کو کہیں گے نا بیک گراؤنڈ میوزک، اس کے طور پہ چلا کے چھوڑنا نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی ایک شخص ضرور اس کو سن رہا ہو تو گھر میں اس کو تلاوت کے لیے لگانا ہے، اور اگر کوئی سننے والا نہ ہو تو خالی لگا دینا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔